بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل پاکستان میں پھر ایک بار تاریخ رقم یوں ہوئی کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے 7ویں دفعہ جو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے یا پارلیمان سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران بہرحال ایک بدمزگی یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جتنے اراکین اسمبلی تھے وہ سراپا احتجاج بنے رہے اور بڑا بے ہنگم قسم کا انہوں نے احتجاج کیا جو جمہوری روایات سے تھوڑا سا ذرا ہٹ کے تھا۔ اس بنا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 2 اراکین اسمبلی جناب جمشید دستی اور اقبال خان صاحب کے اوپر اس سیشن کے دوران داخلے کے اوپر پارلیمان میں داخلے پر ان کے اوپر پابندی اسپیکر قومی اسمبلی نے عائد کر دی جناب ایاز صادق صاحب نے۔ تو یہ طرز عمل کیا ہے، یہ طرز عمل پاکستان کی سیاست میں کتنا پرانا ہے اور یہ کب تک چلے گا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور مجموعی طور کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ آج پشاور ہائی کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں کے پی کے اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے اوپر جو کامیاب افراد ہوئے تھے یا اراکین ہوئے تھے ان سے اوتھ لینے کے لیے 14 دن کا جو وقت دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اس پر بھی عمل نہیں کیا، یا یوں کہہ لیں کہ کے پی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین اسمبلی ہیں یا ان کے چوز کردہ جو منتخب کردہ اسپیکر اسمبلی ہیں انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا گورنر صاحب کے آرڈر کے اوپر۔ تو یہ بھی ایک گفتگو اس پر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور کے پی کے میں جو سرکاری وسائل ہیں ان کا بے دریغ استعمال کچھ یوں ہو رہا ہے کہ مشال یوسف زئی صاحبہ کے لیے ایک گاڑی 1,70,00,000 روپے خریدنے کی کوشش کی گئی ہے یا خریدی جا رہی ہے۔ وہ خبر جس صحافی نے دی اس صحافی کے اوپر الٹا الزامات لگنے شروع ہو گئے۔ اس پر جو کے پی کے صحافی ہیں وہ بڑے انوائڈ ہیں، یا کہہ لیں کہ انہوں نے بڑا سخت اس کا ریئیکشن دیا ہے۔ تو اس ساری اور پھر جو پنجاب میں یا ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں 21 تاریخ کو، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور ان سب ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے جناب امداد سمرو صاحب کو، صحافی ہیں، جناب نور اللہ صاحب صحافی ہیں، اور جناب بیرسٹر حسنین چودھری، آپ بیرسٹر وکیل۔ تو امداد سمرو صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یعنی یہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی ویسے؟ وہ یہ اسمبلی میں صدر کے خطاب کے دوران پہلی بات تو یہ میں سوال جو ہے وہ ایک بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے دوسرے بلکہ پہلے منتخب صدر ہیں جو دوسری دفعہ منتخب ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ کل جو خطاب کیا تھا جناب آصف علی زرداری نے، وہ 7واں خطاب تھا ان کا بطور صدر۔ تو ایک تو یہ ایک اچھی روایت ہے، جمہوریتوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی خوش آئند ہوتی ہیں۔ لیکن جو طرز عمل ہے یہ ہمیں برا لگتا ہے اپوزیشن کا، یا اپوزیشن تھوڑا سا لمٹس کراس کر جاتی ہے؟ تھوڑی نہیں، بہت زیادہ لمٹ کراس کی اپوزیشن نے۔ دیکھیں، احتجاج کرنا آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں احتجاج، لیکن پارلیمانی نارمز ہوتی ہیں دنیا جہان میں، اس کے اندر رہ کر آپ لڑ بھی پڑتے ہیں پارلیمان میں، تو لوگ ایک دوسرے کو، تو آپ دیکھیں نا امریکہ، وزیر دفاع برطانیہ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب، جاپان، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایوان میں موجود تھے، کہ جس دن آصفہ بھٹو حلف اٹھا رہی تھی اس دن گالیاں دے رہے تھے آصفہ بھٹو کو، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب صدر زرداری صاحب کا خطاب تھا، ان کا خطاب آپ پورا سنیں تو ایک صدر کا خطاب تھا جس میں انہوں نے پولیٹیکل کسی قسم کی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی، کسی قسم کی ڈیوائیڈ کی بات نہیں کی، وہ جوڑنے کی بات کر رہے تھے، جوڑنے کی بات، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی ایک عدم استحکام ہے، تقسیم ہے، بحران ہے، سیاسی بحران، اس کو ہم نے ختم اگر اس کو تحمل کے ساتھ سنا جاتا تو یہ کس کے فائدے میں بات جا رہی تھی؟ وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس کے فائدے میں بات جانی تھی نا۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا باجے لے کر آ گئے۔ جس طرح بچے مال روڈ پہ 14 اگست مناتے ہیں، اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی وتیرہ نہیں ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ بالکل آپ نعرے لگاتے آپ کا رائٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ہوتا رہا اس طرح کا احتجاج، لیکن جس لیول پر یہ چلے جاتے ہیں، اب دیکھیں نا انہوں نے ان کی جو چوائس ہے، اب شیر افضل مروت صاحب کے لیے آج اعلان ہوا ہے، شیر افضل مروت صاحب قابل احترام ہے، لیکن جو آفس ہے وہ آفس ہے اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ اب وہ شیر افضل مروت صاحب دیکھیں گے، اپنا بیرسٹر صاحب بہتر بتائیں گے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام کتنا ایک سنجیدہ ہوتا ہے۔
نہیں تو وہ سنجیدہ آدمی نہیں لگتے آپ کو؟ نہیں مطلب وہ ان کو بھی پی ٹی والوں کو بھی نہیں لگتے معذرت کے ساتھ. وہ سنجیدہ لگتے تو روزانہ ان کے بیانات سے لاتعلقی کرتے. دیکھیں نا کتنے بیانات ہیں جن کو انہوں نے ڈسون کیا ہے. ان کو فوکل پرسن کے آفس سے ہٹا دیا. پوری کی پوری پی ٹی آئی چیختی رہی کہ جی وہ جو ملاقات کرنے جاتے ہیں یا جو ٹکٹوں کا معاملہ اضافہ کیا گیا تھا اس لسٹ. سر وہ ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہے. اچھا ان کو کوئی اور ذمہ داری دے دی گئی. ٹھیک. اب وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نام دیں گے کس نے ملاقات کرنی ہے یا کس نے. اب ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے جا کر دھواں اڑانا ہے, دھول اڑانی ہے. ٹھیک. وہ جو سو کالڈ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. لیکن یہ والا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والا معاملہ ہے, صدر صاحب کا خطاب تو چلے آپ انہوں نے احتجاج کر لیا, دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کا رویہ کیا ہے. لیکن یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر آپ نے واقعتاً احتساب کرنا ہے, اوریجنل احتساب تو ہوتا ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. جی باقی ادارے تو ہماری عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ وہ مطلب ہر دور میں آتی ہیں اپنے اپنے حساب سے کام کرتے ہوئے ادارے ہر حکومت کے ساتھ مل کر. لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 18ویں ترمیم میں اس لیے اپوزیشن کے ہاتھ میں دی گئی تھی کہ اپوزیشن سے زیادہ بہتر کوئی حکومت کی کارکردگی کا جج نہیں ہو سکتا, اداروں کی کارکردگی کا, یا وہ اس کو بہتر اس کی نگرانی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس تو کوئی اس کے لیے رحم نہیں ہوتا, کوئی اس کے لیے فیور نہیں ہوتی نا اپوزیشن کی حکومت کے لیے. تو ان کو یہاں پر اگر آپ کوئی اتنے سنجیدہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر, آپ کسی کو دے دیتے, ڈوگر صاحب کو دے دیتے, علی ظفر صاحب. علی ظفر صاحب کو. علی ظفر لیکن ادھر سینٹ میں ہے نا. ہاں جی, لیکن وہ ہو سکتے ہیں نا پبلک. آپ کو اچھا سینیٹر بھی ہو سکتے ہیں. اچھا لیکن دیکھیں نا اپوزیشن میں پاکستان میں جو اپوزیشن ہے وہ آلموسٹ احتجاج جب کرتی تو اسی طرح کی نہیں کرتی. آپ کو یاد ہوگا بی بی صاحبہ کے دور میں جب غلام خان صاحب خطاب کر رہے تھے, گو بابا گو کے نعرے انہوں نے لگائے تھے. تو پھر تہمینہ دولتانہ صاحبہ نے فاروق لغاری صاحب کے طرف چادر پھینکی تھی اپنی. تو یہ اس سے کم ہے کہ اس سے زیادہ ہے. لیکن ایک تو یہ ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا, ایک ہوتا ہے صدر کا خطاب ہم نے نہیں سننا, احتجاج کرنا, اوکے, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی اجلاس ہی نہیں چلنے دینا. فرق ہے ایٹیٹیوڈ میں. اچھا یہ ان کا حالانکہ میں اگر اجازت دیں, نور اللہ صاحب بڑی خاموشی کے ساتھ باتیں سن رہے ہیں. نور اللہ صاحب, عارف الوی صاحب جب صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کی, ظاہر ہے کہ انہی کے وہ رکن تھے, تو وہ تب کہا کرتے تھے, ابھی میرے پروڈیوسر صاحب نے مجھے یاد کروایا کہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ پارلیمان کو چلنے دیا جائے, اپوزیشن کو موقع دیا جائے. تو یہ کیا سین چلنا شروع ہو گیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جتنی قیادت ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ٹھیک. ان کے گولز جو ہیں وہ اس حوالے سے, کیونکہ جب گول کوئی قومی خدمت یا کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے بجائے جب گولز یا ٹارگیٹس وہ بن جائیں, افراد بن جائیں, انڈیویجولز بن جائیں, تو پھر اسی طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. اب پوری پارٹی کا ایک تو گول یہ ہے کہ کسی بھی طرح بانی تحریک انصاف کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آنا ہے. اس کے لیے وہ کوئی اخلاقیات نہیں چاہتے, وہ کسی جمہوریت کو نہیں مانتے, وہ کسی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, وہ کسی سیاسی نظام کو نہیں مانتے, وہ کسی سیاسی جماعت کو نہیں مانتے. کسی بھی چیز کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو بانی تحریک انصاف کی طرف سے لائن آتی ہے اس کے مطابق سب لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کے ساتھ آگے چلنا ہے. ہم نے دیکھا کون لوگ ہیں؟ چند لوگ جو تھوڑا بہت بات کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. آپ وہ دیکھیں نا جب انہوں نے بات کی علی امین گنڈا پور صاحب نے, وزیر اعلیٰ نے, اور وہ وزیر اعظم سے ملے اور وزیر داخلہ سے ملے, تو اس بات پر بھی تنقید ہوئی. اسی طرح باقی لوگ جب قومی اسمبلی میں بات کرتے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب یا باقی لوگ, تو وہ ان پر فوراً تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ان لوگوں کا ایشو ہے, اس وجہ سے وہ زیادہ شور مچاتے ہیں اور بے ہنگم شور مچاتے ہیں اور بغیر کسی اسٹریٹجی کے, بغیر کسی وجہ کے. تنقید ضرور ہو سکتی ہے, حکومتوں پہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے, دنیا بھر میں ہوتی ہے, ہم لوگ بھی کرتے ہیں تنقید حکومت پر, اپوزیشن بھی کرتی ہے, سب کرتے ہیں حکومت پہ, اور اپوزیشن کا تو کام ہی ہے, ان کا تو جاب ہی ہے. تو جہاں انہوں نے پرفارم کرنا ہے, جہاں کمی آئے گی, جہاں کوئی غلطی ہوگی, انہوں نے تنقید کرنی ہے. لیکن یہاں پہ تنقید کا مقصد اصلاح نہیں ہے, یہاں پہ تنقید کا مقصد سسٹم کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ غلط ٹریک پر چل پڑتے ہیں اور وہ بار بار اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں. ابھی انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے, سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ بار بار اعلان ہو چکا ہوا ہے کہ ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. نہیں, یہ جو احتجاج کرنا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب یہ وہ والا ایجنڈا ہے
اگر آپ اسمبلی میں اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، چلے احتجاج کا والیوم تھوڑا سا بڑھ گیا، لیکن جب ساتھ یہ بیان آتا ہے ہاں یہ جب ساتھ یہ بیان آتا ہے کہ ہم سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے حکومت سے ملنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی، جب اگر صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے بات نہیں کرے گی یا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، میں جی میرا خیال ہے ضرورت کے مطابق تو کرنی ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں، چیئرمین مائنڈ نہیں کریں گے اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بیرسٹر صاحب کے پاس جائیں گے، میں اس سے پہلے 2-3 گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ رویہ کیا ان کا اپوزیشن میں آ کر آیا ہے گورنمنٹ یا جب یہ گورنمنٹ میں تب اسی موڈ میں تھے، ایگزیکٹلی اس وقت بھی اسی موڈ میں تھے کہ جب پھر تو شکوے والی بھی کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر شکوہ ہم کس بات نہیں ہم کہہ رہے ہیں ان کی ٹریننگ غلط ہے نا، ان کا رویہ ان کی سیاسی رویہ جو ہے جمہوری تربیت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اپوزیشن کہتی تھی کہ ہم ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، یہ اپوزیشن کے خلاف چور چور کے نعرے لگاتے تھے۔ دیکھیں صدر صاحب نے تو اپنے خطاب میں کہا نا کہ سیاسی جو ایک بحران ہے اس کو ختم کرنا ہے، وہ طریقہ کیا ہے اس بحران میں؟ بیرسٹر صاحب آپ بتا دیں، میں دوبارہ آتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب سر انفارچونیٹلی اس جماعت کی جو تخلیق ہے نا وہی انتشار کے لیے ہوئی ہوئی ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں انتشار ہی پھیلاتے ہیں۔ جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر اگر اس کمیٹی کا مطلب کیا ہے، اس کمیٹی کا مطلب از دا اٹموسٹ، سب سے زیادہ اگر چلتی ہوئی حکومت کے اوپر نظر رکھنا ہے نا، وہ اتنی سخت کمیٹی ہے۔ اگر یہ پراپر کام کرے تو شاید کسی احتساب کمیشن شاید کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور اس کمیٹی کا آپ یہ دیکھیے کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں اس کی بھاگ دوڑ دے دینا، اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی کی آپ کو ایگزامپل ملے گی کہاں؟ لیکن وہاں اگر آپ ایک ایسا نان سنجیدہ آدمی بٹھا دیں، ٹھیک ہے، جس کا کام دھواں اڑانا ہو، جس طرح سر نے کہا، دیکھیے کہ لفظ کون سے آتے ہیں، دیکھیے نا ایک انسان ہے جس کے جب دماغ میں اس کی شکل آئے تو آپ کے یہاں ایماندار، ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے، اسٹیٹس مین، کوئی ایک شخص ہے جب آپ اس کے بارے میں سوچیں تو وہ دھواں اڑانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، شور مچانے کے لیے، تو کیا اس ایک اچھی خاصی کمیٹی کا، ایک اچھی خاصی جو ایک آپ کی انسٹیٹیوشن جو بنا ہے، ٹھیک ہے، جو بہتری کے لیے بنا ہے، اس کا مطلب ختم نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو اٹھا کے، اب جب حکومت میں بھی تھے تو آپ کو یاد ہے وہ سول نافرمانی اس سے پہلے، یہ شروع سے مجھے بتائیں کوئی ایسا جب حکومت میں ہو نہ ہو، ان کو جگہ اتنی دے دی گئی، ان کو فیسیلیٹیٹ اتنا کر دیا گیا، ان کو اکامڈیٹ، کیونکہ کبھی کوئی اس نہج پہ پہلے گیا ہی نہیں تھا۔ ایک تباہی کا نہج ہے نا، ابھی بات کرتے ہیں پولیٹیکل نارمز، ایک ہوتے ہیں ایتھیکل اینڈ مورل نارمز، سوشولوجیکل نارمز، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک گھر میں رہتے ہیں نا اور آپ کا ایک اولاد ناراض ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایک نارم ہے، یہ آگ لگانے پہ نہیں آئے گا، یہ نہیں کہ اٹھے گا اور مٹی کا تیل پھینک کے آگ لگا دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سرٹن باؤنڈریز کے اندر رہے گا۔ سو دے کیپٹ آن ٹیکنگ یہ جو سارا انتشار ہے اس کو اس لیول پہ اپنی ہی باؤنڈریز خود کراس کرتے گئے، اور جو اس ملک میں پہلے نہ کبھی کسی نے کراس کی تھی اور نہ ہی کسی نے دیکھی تھی، تو اس وجہ سے اب جا کر تھوڑے جو ہیں لوگوں کی آنکھیں بھی، باقیوں کی گورنمنٹ کی بھی اور باقی اداروں کی بھی آنکھیں اور کان بھی تھوڑے سے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں اور ان کو روکنے کا بھی سلسلہ شروع ہوا، ورنہ پہلے تو آپ کو پتہ جب یہ آئے تھے اس کے لیے لانگ مارچ کے لیے، تو جب سول نافرمانی کا آ کر نعرہ لگا دینا ایک لیڈر کا اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ کل بل جلائے تھے انہوں نے، بل جلائے تھے، لوگوں کو کہا گیا کہ آپ پاکستان سے باہر جو مقیم لوگ ہیں وہ پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، لیگل سسٹم کے ذریعے نہ بھیجیں۔ اچھا، اس طرح کی جو باتیں وہ بار بار اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سول نافرمانی کی طرف اکسانے والی جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں، لیکن لوگوں میں ایک سینس ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ابھی تازہ ترین گیلپ کا ایک سروے آیا ہے، انہوں نے ٹیکس کی حوالے سے کویشچن کیا کہ کیا ٹیکس دینا چاہیے، تو سرپرائزنگلی اور پلیزنٹ سرپرائز ہے کہ 84% لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی ہاں ٹیکس دینا چاہیے۔ اچھا، 11% دیتے نہیں، چلیں وہ دیکھیں نا، یہ اسی طرح یہ شعور اگر پیدا ہو، یہ لوگوں میں احساس پیدا ہو جائے، رجحان آ جائے، تو 11% لوگ تھے جن کا خیال ہے ٹیکس نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے پھر وہ فردر کیٹیگرائز ہوا ہے کہ ان کی کیا ریزن بتاتے ہیں، ان کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پراپر یوٹیلائز نہیں ہوتا، لیکن 84% کا یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں ٹیکس دینا چاہیے، یہ ایک مثبت سوچ ہے، اس طرف آ رہی ہے۔ اور دوسرا آپ جو سوال پوچھ رہے تھے کہ صدر پاکستان نے جو خطاب کیا ہے یا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اکٹھے مل کے چلنا چاہیے، ان کا تو ایجنڈا پہلے سے بڑا کلیئر ہے۔ الیکشن سے پہلے بھی وہ پی ٹی آئی کو بھی دعوت دے رہے تھے کہ آئیں اکٹھے بیٹھ کر بات کریں، ہم مل کر اپنے ملک کے سیاسی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اچھا، الیکشن ہونے کے بعد جب پی ٹی آئی نے ایک مخصوص نمبر جو سیٹس کا لے لیا، اس کے بعد پھر ان کی طرف سے آفر تھی کہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے پاس اتنا نمبر ہے تو وہ اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں، حکومت سازی کرنا چاہتے ہیں تو آ کر بات کریں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پر ان کے بانی چیئرمین، وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔
جب جو نمبر ان کے پاس ہے 80 یا 90 کے قریب نمبر، اس کے ساتھ حکومت نہیں بن سکتی. اس کے ساتھ ہاں اسی طرح شور مچایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ. اچھا امداد سبرو صاحب، جو پابندی لگی ہے وہ لگی ہے جمشید دستی صاحب کے اوپر، اقبال خان صاحب کے اوپر. ابھی مذاکرات ہوئے ہیں جو اسپیکر ہیں صاحب ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پھر اگر یا تو پابندی ختم کریں ان دونوں کے اوپر، یا اگر پابندی آپ نے لگانی ہے تو پھر عبدالقادر پٹیل صاحب اور ساتھ میں رفیع اللہ صاحب کے اوپر بھی لگائیں. دونوں پیپلز پارٹی کے ہیں، آغا رفیع اللہ صاحب. بات یہ ہے کہ بات چیت تو شروع ہوئی نا، ایک میرا پوائنٹ سمجھیے گا، تو یہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ بات چیت آگے بڑھے گی، پھر وہ بانی بیچ میں پڑ جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے صدر صاحب کے اوپر جا کر پراپر ان کے آگے جا کر باجے شاجے بجائے، تو اس پہ اٹھے وہ عبدالقادر پٹیل نے میڈیا نے رپورٹ کیا. پٹیل صاحب نے جا کے دستی صاحب کو پیچھے دھکیلا کہ وہ اٹیمپٹ کرنے جا رہے تھے نا. بے شک اگر دستی صاحب کا اپنا ہے، پٹیل صاحب کا یا آغا رفیع اللہ صاحب کا ہے اس میں کردار، تو ان کے اوپر بھی لگنی چاہیے پابندی. اصل چیز یہ ہے کہ جو اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے اس سے پہلے ایک ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے، وہ بیٹھتی ہے، اس کے اندر طے ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کیا مطلب ایجنڈا جب ہوتا ہے نا، تو اس میں اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے، حکومت کا ایجنڈا کیا ہے، اپوزیشن کو اس میں کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. جو آپ بات کریں نا کہ بیٹھ کر بات کریں گے، ادروائز اس طرح احتجاج کر کے یہ اپنے لوگوں کے اندر اپنی غیر سنجیدگی کا اظہار ان کا جائے گا، میسج جائے گا. اب فرض کر لیں یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک لیڈر فون کرتے ہیں، اسد کیسر صاحب، وہ ان سے بات کرتے ہیں، پھر ادھر سے ایک لیڈر مولانا صاحب کے خلاف ایک غلیظ قسم کا بیان دے دیتا ہے، پھر ادھر سے جے وائی والوں کی طرف سے ایک سخت ری ایکشن آتا ہے. یونیفارم پالیسی تو کوئی نہیں ہے کی. تو اصل بات یہ مسئلہ تربیت کا ہے. سر یونیفارم پالیسی کے پیچھے ایک اور بھی تو ریزن ہو سکتا ہے، سوری سر آپ کی، جی کہ وہ اندر سے بھی صاحب بیٹھ کر یہ چاہتے ہوں کہ کوئی یونیفارم پالیسی نہ رہے، انتشار تو مچتا رہے، دھواں اڑتا رہے، کچھ سٹیبل رہنے نہ دوں میں، لیکن میری پارٹی کے اندر بھی کوئی بندہ بہت زیادہ فلرش نہ کر جائے. جی اصل یہ بھی تو وجہ اصل ڈر یہ ہے نا کہ وہ اتنا آگے چلا جائے سسٹم کے اندر، وہ ڈیل کرے. ڈیل کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈیل نیگیٹو معنی میں نہیں کہہ رہا کہ سسٹم کو چلانے کے لیے بیٹھ جائے، سنجیدگی سے کے ساتھ کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، کوئی پازیٹیولی کوئی کام کریں. یہ والی جیسے نوراللہ صاحب نے بات کی تھی، پر ہم جس طرح اس پر تنقید بھی کر لیتے ہیں کہ اس میں مزید جمہوری رویہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ تمام سیاسی جماعتوں میں ایک انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کے تحت لوگوں کو مختلف عہدے مل جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ایک عدالتی حکم پر انہیں فارغ کر دیا گیا تو ان کی جگہ راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بن گئے اور وہ اپنا ٹینیور مکمل کیا اسمبلی نے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، عدالتی فیصلے کا شکار ہوئے، شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور انہوں نے وہ اپنا ٹینیور پورا کیا. پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے خیال میں ان کے علاوہ کوئی شخص نہ پارٹی سربراہ بن سکتا ہے، نہ کوئی عہدہ لے سکتا ہے، نہ وہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. تو جو غیر جمہوری رویہ ہے وہ اس پارٹی کو آگے چلنے میں اس کے راستے میں رکاوٹ ہے سب سے بڑی. اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، جو اس کو ہم انتشار کا نام دے رہے ہیں، احتجاج کوئی غلط چیز نہیں ہے. احتجاج اسمبلیوں میں ہوتا ہے ساری دنیا میں، جیسے آپ نے شروع میں بات کی، کرسیاں اٹھا کے مار دی جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، دوبارہ آ جاتی ہیں، پھر بدل جاتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ان کی جو ہماری سوچ جو ہے، ڈیموکریسی ہے، وہ جو سیاستدان ہیں وہ تو اتنے ونریبل ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہم ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ایٹیچیوڈ ان کا ذرا ٹھیک رہنا چاہیے ان کے اوپر تنقید. دیکھیں تو اسی لیے نا تاکہ وہ ٹھیک ہوں، کیونکہ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ یہ کیا ضرورت ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. اچھا ایک اور بات، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ بھی تو ذرا اس پر غور کریں کہ اب فردر کیا ہوگا. ایک تو پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ٹیکنیکلی کہ یہ ایک فیصلہ تھا، شارٹ ججمنٹ تھی، اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہوا اور سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ ایک طرح سے مکمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کے پی کے میں کی نمائندگی سینٹ میں نہیں آدھی ہے. اچھا تو اب جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے اسپیکر کے خلاف برسٹر صاحب؟ سر اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو فلور آف دا ہاؤس کی جو ہے، اور جو فلور ہے اور جو آپ کی پینڈنسی آف اینی اسمبلی ہے، اس کے خلاف توہین عدالت نہیں چل ہوتی. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ الٹیمیٹم دے، وہ بھی ایڈوائزری جو ریسٹرکشن کے، لیکن آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک
कभी भी जब आपने पहले भी देखा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी आपको नजर आया, जब ओथ उठाने की बात हुई और यहाँ से जजमेंट्स पास होती थी और फिर कभी गवर्नर तो कभी स्पीकर, तो उसमें भी बड़ी स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट रूलिंग आ गई थी कि आप रनिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जजमेंट्स पास ना कि इस पर स्ट्रक्चर भी आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिस पे उन्होंने कहा कि आपकी इंग्रेस जहाँ तक ट्राइकोटमी ऑफ पावर है ना, वो एक दूसरा सतून है, ठीक है, तो उसके ऊपर बड़ी लड़ाई रह गई कि क्या एक अगर जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कुछ भी हो, क्या उसके ऊपर जिस तरह सेनेट के वोट्स का इशू था, तो क्या उसके अंदर इंटरवीन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उसके ऊपर भी लार्जर बेंच की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो पूछे तो ओपिनियनेटिव ज्यूरिसडिक्शन में तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बंदा एक सेनेटर जाकर उठ के सेनेट की कार्रवाई को वहाँ जाकर चैन, वो एवरीथिंग हैज टू बी डन विद इन द सेनेट वोट्स। लेकिन ये सवाल एक और है ना, जी सर, सवाल ये है कि एक असेंबली की कार्रवाई कितने अरसे तक आप रोक सकते हैं? प्रैक्टिकली तो आपने असेंबली को मुअत्तल कर दिया, मुअत्तल कर दिया। तो इसके ऊपर वही क्या इकबाल एक्शन? सूरी साहब वाला मामला, इकबाल सूरी साहब ऑलमोस्ट वही। नहीं, उन्होंने तो सॉरी, उन्होंने- कासिम उन्होंने सूरी, तो- माफी कासिम चाहता सूरी ने तो असेंबली डिसॉल्व करवा दी थी ना। यहाँ ये है कि यहाँ इजलास नहीं होने दिया जा रहा। नहीं नहीं, जब भी उन्होंने इजलास तो होगा- आप पहले रोकी डिसॉल्व हुई तो थी। खैर बाद में हुई थी ना, हाँ, वो तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर ruling काउंटिंग दी नहीं थी होने ना, दी, ruling टेबल दी ही थी नहीं होने दी उस तरह से, वो आर्टिकल 5 लगा के उन्होंने और वो तो रूलिंग दे दी विदाउट एनी, उसके ऊपर कोई सोचा नहीं, उसी टाइम पे जैसे ही वो टेबल हुआ उसी टाइम पे उन्होंने खड़े होकर, दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट केम इन, ठीक है, लॉ ऑफ नेसेसिटी के ऊपर, क्योंकि अभी तक डिलिब्रेशन नहीं हुई थी, कुछ हुआ नहीं था, वहां से दरखास्त आई, इधर आपने खड़े होकर उसकी आर्टिकल 5 की रूलिंग सुनाती थी, ठीक है। तो वो समथिंग तो डिफरेंट। अभी ये बहरान मतलब मेरा सिमटेगा किस तरह? सवाल अभी वहीं पे है। जी। देखिए, मेरा सवाल ये है कि एक असेंबली को मुअत्तल करना, हाँ प्रैक्टिकली मुअत्तल मुअत्तल कर ना, देना। आप हलफ नहीं लेने दे रहे लोगों को। अब जब जिस दिन असेंबली का इजलास होगा, जिस दिन होगा, मखसूस नशिस्तों वाले जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनका हलफ लाजमी है। जी, पहला एजेंडे का पहला आइटम ही होगा कि हलफ लें। हाँ, आइन के अगर मुताबिक। ठीक है, और इसका मतलब है कि कभी भी इजलास नहीं बुलाएंगे। तो अगर अपना स्पीकर के पी की असेंबली कभी भी इजलास नहीं बुलाते, होने नहीं देते और अनाउंस्ड, तो कौन इंटरवीन सर करे? जब लाहौर हाई कोर्ट वाला मामला हुआ तो स्पीकर के, बिकॉज हाई कोर्ट को पता था कि मैं स्पीकर के खिलाफ तो कोई पास नहीं कर सकता कंटेम्प्ट, तो उन्होंने गवर्नर को कह दिया, ठीक है, गवर्नर के बाद ये पावर फिर सदर को चली जाती है, गवर्नर तो कहीं पे भी इजलास तलब कर तलब सकता कर है ना? सकता है। नहीं, गवर्नर को कहा कि आप वहां जाके इजलास तलब करके इस मामले को खत्म करें, ठीक, जब वोटिंग वाले इश्यूज थे लाहौर पंजाब असेंबली के अंदर, सही 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 सही। ये मामला फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। तो लेकिन ऑन द सेम ग्राउंड आप ये नहीं कह सकते कि स्पीकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना है समथिंग डिफरेंट, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उस पर कंटेम्प्ट नहीं लग कंटेम्प्ट नहीं लगती। ठीक, लेकिन जब वो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने रूलिंग दे के पहले नहीं बुला रहे थे ना, इवन तहरीक अदम एतमाद का 3 अप्रैल वाला इजलास भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे होता, वो नहीं होने दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर, अदालत तो ऑर्डर कर सकती है इजलास बुलाए। जिस पे रात 12 बजे वाला टाइम हुआ, जी, वो जिसपे हुआ वो था, रूलिंग चैलेंज की उन्होंने वहाँ पर, अच्छा, रूलिंग यहाँ पर चैलेंज वो है। रूलिंग मेरा ख्याल है चैलेंज उससे पहले जो नहीं 3 सर, नहीं अप्रैल- वो रूलिंग चैलेंज, पहला इजलास नहीं था अदालत के ऑर्डर पे। वो रूलिंग चैलेंज था मेरा ख्याल है जब ये गए थे ना, सर, जब इन्होंने पहला इजलास जो उस दिन हुआ था उस पे रूलिंग चैलेंज हुई, जब असूरी साहब ने खड़े होकर वो डॉक्यूमेंट पढ़ हाँ, दिया, वो दैट वाज वो तो अस्कुद नोटिस था ना। तो उस नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पहला इजलास जो था ना, जो उन्होंने एडजर्न किया था, गालबन वो शेड्यूल के मुताबिक था, उसमें उन्होंने फिर वो सरप्राइज दिया था ना, हाँ साहब, वो उन्होंने कहा था कि सरप्राइज 3 अप्रैल की इकबाल खान सूरी, सॉरी कासिम सूरी साहब। चलिए, अच्छा, बहरहाल, इसमें एक और इशू भी है। आप देखें कि इब्तदाई जो फैसला आया था उसमें हुक्म ये दिया गया था कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये हलफ हो जाना चाहिए, और उसमें शायद 3 दिन का वक्त था, वो नहीं हुआ। अब जो तफसीली फैसला आया है उसमें 14 दिन का टाइम दिया गया है, जी। ठीक है, तो अब इसका मतलब 14 दिन के बाद ये दोबारा ये मामला अदालत में जाएगा। अब इसमें एक और भी बात है, सॉरी, वो 14 दिन का जो वक्त दिया है, इसके अंदर वो मामला ओपिनियनेटिव ज्यूरिसडिक्शन में खत्म भी कर दिया ना हाई कोर्ट ने, उसका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया ना। तो अब जिस वजह से स्पीकर डिले कर रहे थे, ही डजंट हैव दैट ओपिनियन एनी मोर, बिकॉज पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर उसका जवाब दे दिया हाई कोर्ट ने, दैट हियर यू गो, ये है इसका और ये होना चाहिए। अब हालात डिफरेंट होंगे। चलें एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद आके यही से बात करेंगे, और भी 1-2 इशू हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वक्फा जी, वापस आ रहे हैं। जमहूरी नज़्म में हक़ाइक़ सियासी हों या माशी, लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां हों ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके।
मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौक़ीर और आइन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हक़ाइक़ परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात सिर्फ PTV न्यूज़ में। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले अपने टेन्योर में भी बहुत कोशिश की है मुल्क की मैशियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये विजन है कि हमने अब टैक्स रेट नहीं बढ़ाने, हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है। सी पैक पे जो काम चल रहा था आपके दौरे हुकूमत में, सी पैक एक रोड नेटवर्क है, चाइना को लिंक करना है गवादर के साथ। जो मुखालफीन थे उन्होंने चाहा कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, क्या वजह रही कि मुस्लिम लीग नून सुरखरू रही? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ नीयतें ठीक हों अल्लाह ताला रास्ता निकाल लेते हैं। अगले 5 साल में इस तरह के कौन से मेजर प्रोग्राम्स हैं? हमारी तरजीह है कि इस मुल्क के अंदर डैम्स जो हैं वो बर वक्त मुकम्मल हों। सारे डैम्स ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह होनी है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ के PTI की सियासत के ऊपर और ख़ुसूसन पेशावर में हलफ लेने के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर। एक और मामला हुआ है PTI का कि वहाँ पर जो सरकारी वसाइल, वैसे तो एतराज़ात जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनका हक बनता है कि वो उठाएं कि जी के एक वज़ीर आला की गाड़ी के टायर चेंज होने तो वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है जी, तो या वो हेलीकॉप्टर अगर यूज़ होता तो क्यों होता। तो एक उनकी मिसाल यूसुफजई साहिबा हैं, मशीर हैं, तो उनको पहले तो मेरा ख्याल है कि उनका लाइसेंस भी मुअत्तल था, वो भी इशू बना। लोअर कोर्ट की वकील, लोअर कोर्ट जिनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं है, नहीं है। नंबर 1 ये पहली ये फैक्ट आनी चाहिए। अब 1,17,00,000 की गाड़ी, मैं सिर्फ बता दूं जो मुद्दा है वो, एक रिपोर्टर हैं नादिया सबूही साहबा, उन्होंने ये खबर ब्रेक की। इसके ऊपर उन्होंने उनके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि जी के हम आपको चूँकि पता नहीं क्या लिफाफा नहीं देते कि क्या नहीं देते। तो वहाँ पर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने इस तर्ज़ अमल का कहने के रिएक्शन बड़ा खौफनाक दिया है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अग्रेसिवली दिया। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आप उनकी कुछ से बता रहे थे। वो वकील साहिबा बड़ी इज्जत की जगह पे होंगी, लेकिन लोअर कोर्ट की वकील है जिनके पास है। अब लोअर कोर्ट का मतलब होता है जब आप प्रैक्टिस ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 से 3 साल जो है वो सेशन और सिविल कोर्ट में लगाने पड़ते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी पेश नहीं हो सकते। उनका ये वही है ना जो चीफ जस्टिस? जी मैं भी बता रहा हूँ, उनकी नाम यही मिला सिर्फ वो मंजूर नज़र इस वजह से हुई जिस वजह से उनको ये एडवाइजरशिप भी मिल गई, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब काजी फाइजीसा साहब से ऐसे होता है सर, जब जज जो है वकील आर्ग्यू करते हैं, हाँ। लेकिन जब जज ज़ाब्ता इखलाकी होता है, जब अपना जजमेंट लिखाने लग जाए तो वकील तब तक नहीं बोले जाते अनलेस एंड अनटिल ही इज इनवाइटेड टू स्पीक। अदरवाइज जो वकील हैं वो नॉर्म्स हैं, चुप रहते हैं। तो काजी साहब, चीफ जस्टिस साहब जब अपनी ऑर्डर लिखवा रहे थे तो ये खातून बीच में, इन्होंने आकर उनको ना तो सिर्फ इंटरप्ट किया बल्कि इंटरप्ट करके कहा ठहरिए PTI के वकील आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जिसके ऊपर वो बड़े नालाम भी हुए। उन्होंने इनसे पूछा आपके पास लाइसेंस है? उन्होंने कहा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं। उन्होंने कहा कि यू हैव टू लीव द रोस्टरूम नाउ। लेकिन वो अदा वो इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने, आपको पता ना, जब यानी कि जो जितना ज्यादा गैर कानूनी काम करे, गैर इखलाकी काम करे, सकने की सलाहियत रखता है वो उतना ज्यादा नवाजा जा सकता है। देखिए जो खैबर पख्तूनख्वा का नशर किया हुआ है ना, हम तो जाते रहते हैं वहाँ पर, जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत अच्छा था, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक चीज़ के मुतालिक अब चीज़ें सामने आएंगी, पहले नहीं आती थी किसी वजह से। लेकिन अब देखिए जो तरीका है 2013 से हम शुरू करते हैं। 2013 में हेलीकॉप्टर वज़ीर आला का किसके पास होता था? नथिया गली के जो थे अपना बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस, वो किन के ज़रिए इस्तेमाल होते थे? अच्छा, और बनी गाला के अखराजात किस तरह उठाए जाते थे, क्या कुछ हो रहा होता था? 2014 का धरना, पूरे के पूरे वसाइल, पूरी की पूरी हुकूमत बैठी होती थी। 2016 के लॉकडाउन की कॉल, किस तरह वहाँ से लश्कर लेकर उस वक्त के वज़ीर आला जो है
اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے. 25 مئی کا تھا لانگ مارچ. جی جی ابھی ریسنٹلی جو گزشتہ حکومت کے خلاف انہوں نے شروع کیا 2023 جی 2022 جی جی وہ اپنا جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر پر ان کو آنے دیا گیا اور پھر یہ آنے دیا گیا تھا کہ آپ F9 پارک تک جا کر جلسہ کریں اور یہ ڈی چوک تک آگے چل پڑے تھے تو پھر توہین عدالت کا معاملہ چلا گیا تھا. تو یہ سارے صوبائی سرکار کے صوبائی حکومت کے وسائل کے اوپر یہ سارا کچھ کرتے رہے. تو اب پوری کی پوری سیاست ان کی جو ہے وہ وسائل صوبے کے وسائل پر. اب اس وقت جو صورتحال ہے بدقسمتی سے وہاں پہ بدترین قسم کے طوفانی سیل بارش ہو رہی ہیں. آج جب میں دن میں پڑھ رہا تھا 36 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہوئی ہیں. آپ اگر کوئی مجھے دکھا دیں کیونکہ ایک وہ کوئی وزیر کوئی مشیر ایون پشاور میں اپنا گلی محلوں میں پانی پڑا ہوا تھا وہاں تک کوئی نہیں گیا اور سارا کا سارا فوکس کس بات پر ہے کہ اب اسلام آباد کے اوپر دوبارہ چڑھائی کیسے کرنی ہے. تو جو اس طرح کے لوگ جو کبھی کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا عدالتی جو ہے وہ کنڈکٹ اس کی خلاف ورزی کرے یا جو بھی بیرسٹر صاحب اس کا مناسب بتائیں گے اس کا لفظ کیا ہوگا تو ایسے لوگوں کو نوازا جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ اب ایک شخص جس کی اپنا کوالیفیکیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں چلا سکتا بالکل تو ان کو وہاں بٹھا دیا. یہ بھی اسی طرح اب پورے کے پورے صوبے کے وسائل جو ہے وہ اچھا ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے یہ جو انہوں نے بنایا تھا پورا وہ ٹرولنگ کے لیے سوشل میڈیا کا نیٹ ورک اب تو چیزیں سامنے آ گئی تنخواہیں صوبے کی خزانے جی ہاں وہ صوبے سے جاتی تو تھی. یہ پرانا طریقہ ہے ان کا. سر ماضی میں بھی جو اسپیشل ایسٹس تھے جو کہ ٹریول کے لیے استعمال ہوتے تھے پریمیئر کے وہ جن جن لوگوں کے ہاتھ میں رہے اور جس طرح انہوں نے ٹریول کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہی. ٹھیک ہے میرے خیال میں اگر پبلک کمانڈس کمیٹی کو امپارشلی کچھ اٹھانا چاہیے تو وہ اٹھا کے دینا چاہیے کہ بتائیے کہ کون کون ٹریول کرتا رہے کہاں کہاں جاتا رہے. اچھا نہیں یہ اگر کوئی جیسے بھی وہ مشیر بنی ان کو مشیر ظاہر ہے کہ کسی قانون کے مطابق اس پہ تو کوئی امبارگو نہیں قابل اعتراض بات مشیر کے لیے گاڑی ہونا کوئی بری بات ہے نہیں. وہ جو گاڑی سسٹم ہے مشیر کے لیے انٹائٹل کتنی گاڑی ہوگی اتنی بڑی گاڑی ہوگی 1800 سی سی 1800 سی سی. ہاں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ بڑی گاڑی لی جا رہی تھی. جو انٹائٹل اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں کتنے میرے پروڈیوسر صاحب نے کچھ بتایا 2800 سی سی 2800 سی جو دی جا رہی ہے جو دی جا رہی ہے جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. یہاں ججز کے پاس 1800 سی سی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے پاس میرا خیال ہے منسٹر بھی اتنے کی انٹائٹل ہاں 28 کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کے پاس 1800 سی سی کی 2 گاڑیاں ہوتی ہیں. اوکے. اچھا اگر چیزیں قانون کے مطابق چلنے شروع ہوں تو بہت سی چیزیں تو قوانین موجود ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے ہمارے پاس جس کے تحت کوئی بھی شخص یہ بات پوچھ سکتا ہے وہ پھر چاہے کوئی ہیلی کاپٹر کا معاملہ ہو یا گاڑی خریدنے کی بات ہو چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. اچھا دوسری طرف کچھ چیزوں کے لیے قوانین ایکسٹرا بھی بنانے پڑ جاتے ہیں. سرکمسٹینشل وہ آ جاتی ہیں سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں جیسے جب ہم عدالتی کارروائی کا بات کرتے ہیں کسی پارلیمنٹ کی کارروائی کے ساتھ لنک کر کے تو اگر وہ نہیں ہے تو قوانین میں جہاں ضرورت پڑ سکتی ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ تقریباً مکمل ہو گئی ہے سوائے یہ کے پی کی سینٹ سے جو اراکین آنے ہیں وہ آنے ہیں. دوسرا کے پی کے حوالے سے خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ 11 سال سے تقریباً کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہ 11واں سال ہے ان کو تو ان کی پرفارمنس کیا ہے. آج بھی وہاں بارش کی صورت میں جو کیپٹل سٹی ہے پشاور وہاں پہ ہاسپٹلس میں پانی بھرا ہوتا ہے. وہاں سے سب سے زیادہ تعداد میں مریض جو ہیں کے پی سے وہ پنجاب اور سندھ کے ہسپتالوں میں علاج کے لیے آتے ہیں. اچھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے جہاں پر فیسلٹی ہے وہاں پر آنا چاہیے. سارے پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی حصے سے آ سکتے ہیں لیکن وہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر وہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکا کہ لوگوں کو اپنے قریب ترین علاقوں میں صحت کی سہولتیں مل سکیں جو کہ ہونی چاہیے. ہم تو لاہور اور پنجاب کے ان شہروں کی بھی بات کرتے ہیں کہ سارا کچھ تمام علاقوں میں یہ سہولتیں ہونی چاہیے. مختلف جگہوں پہ یہ کام بھی ہو رہا ہے. روزگار کے لیے سب سے زیادہ تعداد میں وہاں سے لوگ نکلتے ہیں کے پی سے اور وہ پنجاب اور سندھ میں آتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ روزگار کے اتنے بہتر مواقع نہیں ہیں. تو حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا اہم ایک لٹمس ٹیسٹ بن سکتا ہے. صحیح. تو انہیں نہیں ویسے وہ انہوں نے ان کی جو وضاحت ہے انہوں نے کہا جی میں نے منع کر دیا کہ گاڑی کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنے شور کے بعد تو خیر وہ منع کر دینا وہ ممکن ہے. لیکن جو گڑبڑ ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ جس رپورٹر نے خبر دی ہے ان کے خلاف انہوں نے بڑے الزامات لگائے اور ان کا جو نمبر ہے وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پبلک کر دیا. سر اب اس پہ بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا جتنا ان کا سوشل میڈیا ہے وہ پھر جو سلوک کرتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ
ایون کہ جو صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک وہ ثنا مرزا تھی نا ہماری جی جی ان کو میرے سامنے سر اس پہ میں اب چھوٹی سی آپ اجازت میں صرف آپ کے لیے یہ جب کسی کا پرائیویٹ نمبر پبلک کرنا کسی کی تصویر شیئر کرنا اس کے اوپر یہ کتنا بڑا سر یہ ٹیلی گراف ایکٹ اس پہ آتا ہے ٹھیک ہے ایف آئی اے کی ڈومین اس پہ آتی ہے اب بات یہ جب ایک خاتون کی چادر اور چار دیواری کے ٹھیک ہے جو پامال کرے تقدس کو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایف آئی اے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے کیونکہ یہ نمبر اس کی مرضی کے بغیر آگے دیا گیا صحیح اس کے اوپر سر باقاعدہ پرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پرچہ اور ایف آئی اے کا پرچہ ایسا ہوتا ہے پہلے بندہ اٹھایا جاتا ہے پرچہ بعد میں دیا جاتا ہے جب اس کو کوشچنر سے پہلے صحیح پرچے کے بعد اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک ٹرائل ہے کیا یہ مشیر رہ بھی سکیں گی یا نہیں ہاں یہ تو پھر ہے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک اور آپ کو یاد ہوگا یہاں وہ بھی وقت آیا ہے جہاں ڈفرینٹ میں بھی ایک اور اس میں آپ کو بات بتاؤں یہاں ڈفرینٹ جو رہنما تھے اس پارٹی کے ان کو انسٹرکشنز دی جاتی تھی کہ تم نے فلانی جگہ پہ جا کے فلانی بات کرنی ہے فلانی جگہ پہ جا کے تم نے فلانی بات کرنی ہے اور رات کو پھر ان کو وہ جو تھے اچھا یہ ویسے نا جو نمبر دینے والی بات ہوئی ہے اس میں میں صرف ایک ایڈ کر دوں کہ یہ تو ایک صحافی کا نمبر ہے ایک صحافی خاتون ہے پی ٹی آئی کا جو وتیرہ رہا ہے وہ سرکاری افسران چاہے وہ الیکشن میں جو ڈیوٹیز دینے والے تھے وہ تھے پولیس آفیسرز ججز ان کی تصاویر کے ساتھ اس کو پبلک کرتے ہیں اور لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں کیا نام تھا ظفر اقبال تو یہ ہیٹ سپیچ میں جو ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اور اس طرح کے مختلف دفعات میں میرا خیال ہے اس پہ حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے دنیا بھر میں جب پاکستانی چینلز وہاں پہ کوئی غلط خبر نشر کرتے ہیں اور وہ ہم نے عمومی جو ٹرینڈ دیکھا ہے اس میں پی ٹی آئی کی حمایت میں تھا ان لوگوں کو فائن ہوئے بڑے ہیوی قسم کے جرمانے ہوئے ہیں تو پاکستان میں بھی ان قوانین پر سختی سے عمل کرنا چاہیے کہا تھا آروز کی تصاویر جو ہیں وال آف شیم پہ لگائیں گے جی جی اور وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی شیئر کی گئی تو اس قسم کی چیزوں پہ جب جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں جب لوگوں کے خلاف اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میرے خیال میں اس میں قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے اور اگر کہیں قانون میں کوئی سکم ہے کوئی گنجائش ہے تو قانون سازی کر لینی چاہیے ہمیں بھی مہذب معاشروں کی طرح آگے بڑھنا چاہیے سر ایک صحافی کا کام ہے خبر دینا جب اس ایک خبر کی تردید تو نہیں آئی نا انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں دے رہے اب ہم نہیں دے رہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ہاں وسل بلوور تھے جب تک تھی تب تک وہ خبر ٹھیک تھی تب تک لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں وسل بلو کر کے لوگوں کو آگاہی دینے کے ایوز ٹھیک ہے آپ ان کا نمبر شیئر کرنا ہے سب سے پہلے تو وہاں کے جس ٹائم پہ چیف منسٹر ان کو چاہیے کہ ایسے جو عناصر ہیں ان کو اپنی کابینہ سے فارغ کیا جائے ٹھیک ہے منسٹر تو وہ جو خاتون رکن تھی مسلم لیگ نون کی جب وہ وہاں ان کو جو گالیاں دی گئی تھیں ایوان کے اندر تو وہ شکایت کرنے کی تھی وہ چیف منسٹر نے وکٹم بلیمنگ کر دی انہوں نے کہا کہ جی آپ پھر آپ کا کنڈکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے پھر ایتھکس اور مورالیٹی کی بات اچھا رہنے دیتے ہیں ایک ویسے بات ہے یہ پیٹرن کیا ہے میں اس پہ تھوڑا سی میں چاہ رہا تھا کہ بات کی جائے اس پہ کہ پیٹرن یہ ہے کہ آپ جو الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں مثال کے طور کے اوپر کہ پرائم منسٹر اتنی گاڑیاں یوز کرتے ہیں فلاں ملک کا پرائم منسٹر تو جناب بیلجیم کا کہ وہ تو سائیکل پہ جاتا ہے بائی سائیکل پہ جاتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیرو کے لیے علیحدہ گاڑی رکھی گئی ہوئی ہے شیرو علیحدہ 5 بجے جاتا ہے گاڑی کے اوپر تو یعنی جو یہ الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہی کام خود کرتے ہیں لمحہ موجود اقتدار میں جو الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں ہاں جی دیکھیں اقتدار اور یہ پھر سیل بھی ہوتا ہے اچھا اقتدار میں نہیں اقتدار کے بغیر بھی وہ ہاں وہ آپ نے نشاندہی ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہ جو اس وقت یعنی نواز شریف صاحب کے اوپر اعتراض تھا کہ جی کہ یہ وہ سابق وزیر اعظم تھے یہ ان کو پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی کیوں دی سیکیورٹی تو خود جو وہ کچھ بھی نہیں تھے وہ سابق وزیر اعظم بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے اور جو ابھی جو دوسری چیز ہے نا جو آپ بات کر ہیلی کاپٹر یوز کیا وہ تو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں نا اور دوسرا یہ کہ ان کے اب میں 50 کلومیٹر یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ایک لفظ ہوتا ہے مرشد اور مرید اور ایک گرو اور چیلے کا لفظ ہوتا ہے صحیح اچھا یہ بن گئے مرشد اور ان کے سارے جو لوگ ہیں وہ ان کو مرید کے طور پر ان کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم ان کے مرید ہیں اب دیکھیں اصل چیز یہ کیا کرتے ہیں تمام اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں عدلیہ اسٹیبلشمنٹ سب کو پریشرائز کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور الزام یہ لگا رہے ہیں کہ یہ ادارے انڈر پریشر ہیں سب سے بڑا پریشر جج کے اوپر کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جج کے بچوں کا ان کے گھر کا اور ان کی تصویریں جو ہے وہ شیئر کر دیں 9 مئی کو تو انہوں نے جو ہماری سیکیورٹی کے اوپر مامور لوگ ہیں
ان کے گھروں کی ہاں تصاویر، جی بالکل. یہ اور سر وہ بچوں کی کچھ تفصیلات، سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر کچھ انہی کی جو چیلے کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ آ کر اپنے وہ رن کر رہے تھے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز، جس کے اوپر بتا رہے تھے کہ فلانی گلی میں جاؤ، فلانی جگہ پہ انتشار کا وہ لیول تھا. ہاں ہاں بالکل بالکل. اچھا جی، ایک آپ کو مبارک ہو کہ بلوچستان کابینہ جو ہے اس نے بالآخر حلف بھی اٹھا دیا. تو یہ کیا اتنا لمبا کیوں چلا ہے جی؟ میرا خیال ہے وہاں پہ دیکھیں بلوچستان جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ صوبہ ہے ہمارے باقی صوبوں سے. ایک تو وہاں پہ مینڈیٹ ہمیشہ اسپلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بلوچستان بہت دور دراز اس کے ایریاز ہیں. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے پنجاب میں، فرض کر لیں کہ پنجاب میں 9 ڈویژنز ہیں یا 10 ڈویژن ہیں، یہاں سے ایک ڈویژن سے 2 3 منسٹر لے لیے گئے، ٹھیک ہے، وہ ہو جاتی ہیں چیزیں. اب وہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہر ضلع اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے، اوکے، کیونکہ بہت دور دراز اضلاع ہیں. ہاں تو وہ سارا، اور پھر ہر ایک پارٹی اکوموڈیٹ ہو. مجھے تو یاد پڑ رہا ہے پروگرام سے پہلے میں بیرسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ شاید جو ریسانی صاحب والی کابینہ تھی اس میں ایک اپوزیشن لیڈر تھے، باقی ساری کی ساری کابینہ تھی. تو بلوچستان کے ڈائنامکس ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ 14 رکنی کابینہ بلوچستان کی اب تک جو کابینہ ہے ان میں میرا خیال ہے مختصر کابینوں میں سے ایک ہوگی. تو بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن کر لیا. 16 تاریخ کو یہ ہونا تھا، پھر کیونکہ میرا خیال ہے صدر صاحب زرداری صاحب خطاب اور بزی ہو گئے تو سارا اپنا بگٹی صاحب بھی اسلام آباد میں تھے، اس وجہ سے 1-2 دن ڈیلے ہوا. میری بات ہوئی تھی اپنا بلوچستان کے جو ترجمان ہیں شاہد رند صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ 1 آدھ روز میں ہو جائے گا معاملہ. تو وہ، اور یہ کنسلٹیشن ہو رہی تھی ساری کہ منسٹر کون کون سے. اور دوسری چیز ایک نئی اپروچ آ رہی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جتنے ینگ لوگ ہوں جو کام کر سکیں ان کو کابینہ میں لایا جائے. سندھ کابینہ میں دیکھیں، پنجاب کابینہ میں دیکھیں، فیڈرل کابینہ میں دیکھیں. اپروچ یہ ہے کہ جو پرانے ہمارے لوگ ہیں وہ ان کی اپروچ ذرا سلو ہے، اس طرح چل نہیں سکتے. تو میرا خیال اس وجہ سے بھی پرانے لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بس بیٹھ کے گائیڈ نہیں کریں؟ نہیں نہیں ہاں وہ گائیڈ کریں، پالیسیز بنائیں، انرجیٹک ہونا. سر دوسرا یہ جو استعمال، ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جو رجحان چل پڑا ہے کہ کام ہو نہ ہو دکھانا ضروری ہے. صحیح. اچھا وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے کام کر دیا، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں ہم نے کر لیا. میں ان کی اہلیت کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا مقابلہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں نا کچھ بھی نہیں کیا اور آج بھی لوگ فالوور ہیں بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حکومت ہماری ٹھیک تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ نہیں کیا، 1 ٹکے کا کام نہیں کیا. اچھا یہ جو اب ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا، یہ بلوچستان کے ایشو کے اوپر اگر کرنی ہو بات تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ 21 تاریخ کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. تو ضمنی انتخابات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2024 یعنی کہ یہی سال 8 فروری کا ایکشن ری پلے ہوگا، اور وہ کیا اس کو کہیں گے ہم، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اسی طرح کا ہوگا، اسی طرح کا جوش جذبہ ہوگا؟ کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں آپ؟ لوگ میرا خیال ہے وہ اتنا شاید نہ ہو، اگرچہ کیمپین سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی طرف سے تو چل رہی ہے بھرپور طریقے سے، لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جو آن گراؤنڈ ہے وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. اگرچہ وہ 8 فروری کو بھی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ووٹر کا، سپورٹرز کا جوش و جذبہ نظر آ رہا تھا. پتہ چل رہا تھا کہ لوگ تیار ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اپنے امیدواروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ساری جو ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس مرتبہ وہ اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. لیکن جہاں پی ٹی آئی کے مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اس کیمپین کے باوجود، تو دیگر جماعتیں تو تقریباً خاموش والا سین ہے. یا شاید دیگر جماعتیں میرے حال گورنمنٹ میں شاید اس وجہ سے گورنمنٹ میں ہے، لیکن ایک سیاسی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نا، ایک بڑی سیاسی الیکشن تو بہرحال ایک بڑی سیاسی ایکٹیویٹی ہے. سب سے زیادہ ایکٹیو ہوں گے یقیناً، تو ظاہر ہے کہ اسی طرح ہی ہونا. تو وہ اس میں تھوڑا سا کم، شاید اتنا جوش و جذبہ نہ کم ہو، ٹرن آؤٹ کم ہو. اس دفعہ سے ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوگی بیکاز گورنمنٹ اوپر بیٹھی ہوگی، ٹھیک چلتی پھرتی گورنمنٹ ہوگی جو کہ اوپر بیٹھی ہے، تو جن کے ساتھ سیاست کا تھوڑا سا شب خون والا معاملہ وہ کم ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ باقی ہلچل جو ہے وہ آف کورس پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا کی حد تک تو ہوتی ہے، لیکن آن دی گراؤنڈ، لیکن ایک ووٹر کے اوپر یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہمیں جو پچھلی گورنمنٹ تھی 2018 والی، جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی، اس میں جتنے ضمنی انتخابات تھے وہ گورنمنٹ ہاری تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ تاثر یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حکومتیں بنی ہوئی ہیں انہی کو سپورٹ کریں. ایک یہ بھی بات ہوتی ہے. اس کا جواب میرے سے اگر آپ نہ لیں تو بہتر ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کے مزید آگے بتاؤں کہ سر اس وقت پی ٹی آئی جو انتخاب جیتی بھی تھی
جی ٹھیک ہے، ایک تو اس کا مینڈیٹ پورا ہو گیا تھا، دوسرا یہ تھا کہ کیا وہ ڈیزرو کرتی تھی جو اس کے پاس مینڈیٹ آیا. اچھا چلیں اچھا یہ جو ضمنی انتخابات ہیں نا، دیکھیں جو عام انتخابات کا ماحول ایک اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورے ملک میں گلی گلی الیکشن ہو رہا ہے. یہ ٹوٹل ہیں قومی اسمبلی کے 5 حلقے اور صوبائی اسمبلی کے 16 حلقے ملک بھر میں. جی ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ان حلقوں کے اندر تو گہما گہمی کینڈیڈیٹس کی ہے، کیونکہ تمام جو بڑے لیڈران ہیں وہ حکومت میں ہیں، تو وہ ادھر جا کر اس طرح الیکشن کیمپین کر نہیں رہے. اچھا پی ٹی آئی ظاہر ہے ان کا جو پیٹرن ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کو 8 فروری کو جو ایج حاصل تھا وہ اس بار نہیں ہے. وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ جی ہمیں ووٹ دیں، ہم اپنی حکومت بنائیں، پھر اپنے قائد کو واپس باہر لے آئیں اپنے بازی کو. اب یہ والا نعرہ تو نہیں چلے گا نا. تو لہٰذا اور دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت کو بھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں حکومت کے حوالے سے معاشی طور پر وہ بڑی پازیٹیو ہے. جی اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کی معاشی پالیسیاں بالکل ٹھیک ہیں، ہم اگلی جو اپنا پروگرام میں جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ 6 سے 8 ارب ڈالر کا. سعودی عرب آیا، ہمارا وفد آیا سعودی عرب کا، انہوں نے انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ باتیں کی، انویسٹمنٹ ہوگی ظاہر ہے. تو انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں. اور کچھ مارکیٹ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا جیسے آٹے کا معاملہ ہے، اب آٹا جو ہے وہ میرا خیال ہے 1000 فی 40 کلو گرام پنجاب میں سستا ہو گیا. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یار اگر حکومت کا تسلسل رہے گا تو بہتری آئے گی. تو لہٰذا اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں جہاں پی ٹی آئی کا کوئی خود تگڑا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ تو شاید جیت سکتا ہے، لیکن وہ ویو نہیں ہوگی جو 8 فروری کو ان کی چلی تھی، وہ مجھے نہیں نظر آ رہی. اس کی وجہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ نا امید ہو چکے ہیں؟ نا امید نہیں، اس وقت یہ امید دلائی جا رہی تھی کہ جی وہ لوگ سمجھتے ہیں نا، لوگوں کو اپنی قیادت کے ساتھ ایک محبت بھی ہوتی ہے نا لوگوں کی. وہ یہ تھا کہ جی ہم میکسیمم ووٹ دے کر اپنی حکومت بنے اور اپنے لیڈر کو لے آئے باہر. تو یہ والا وہ اب لوگوں کے اندر چاپ نہیں رہا، یہ چاپ نہیں رہا. چلیں اچھا، یہ میں ایک نور اللہ صاحب اس طرح کی کوئی بات آپ کو سننے میں آ رہی ہے؟ کم از کم میرے تو نالج میں نہیں یہ والی بات نہیں ہے کہ جی کہ کینڈیڈیٹ سے وہ کاغذات چھینے گئے ہیں، کینڈیڈیٹس کو یہ کیا گیا. وہ تو پروسیس سارا مکمل ہو چکا ہے، اب تو ووٹنگ کا ٹائم آ گیا 21 تاریخ کو. اور یہ بھی پہلے بھی پروپیگنڈا اس پروپیگنڈے کے باوجود آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ ان کے تھے، سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس نے الیکشن میں حصہ لیا ایک بڑی پارٹی کے طور پہ. وہ سامنے ایک بات بتاتے ہیں، ون آف مائی کلائنٹس جن کے کاغذات میں نے جمع کرایا جا کر، وہ شام کو چل رہا تھا کاغذات چھینے گئے. تو یہ صرف پروپیگنڈا تھا، میں باؤچ کر سکتا ہوں پروپیگنڈا تھا. چلیں آپ سب کا بہت شکریہ، آپ بڑی اچھی آپ کے ساتھ گفتگو رہی. تو کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.